بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، میں ہوں ملک عبدالرحمن۔ ناظرین، الیکشن میں جو ہے وہ 2 مہینے سے کم وقت رہ گیا ہے، اور ایسے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے جو اپنی کوششیں کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، اور ایسے میں مضبوط امیدواروں کا جو چناؤ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ جو ایک عام شریف آدمی ہوگا اس کو تو الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا۔ ایسے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وکیلوں کو میں نے ٹکٹ دینے ہیں، اور ایسے میں پاکستان کا ایک بڑا نام وکلا برادری سے سردار لطیف خسرو صاحب ہیں۔ ان کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے کافی مرتبہ رپورٹ کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں، یا عمران خان صاحب نے ایون ان کو تحریک انصاف میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ لیکن اس حوالے سے آج ایک اہم ترین خبر یہ آئی کہ سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب نے خبر دی ہے، اور ان کے مطابق جمعرات کے روز سردار لطیف خسرو جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے، اور باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس بھی کی جائے گی۔ اور یہ ایک اہم ترین خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور خاص طور پر لاہور میں الیکشن کون لڑے گا۔ تو جو اطلاعات ہیں، جو خبریں ہیں، وہ یہ ہے کہ سردار لطیف خسرو جو ہے وہ اس ظلم اور جبر کے ماحول میں نہ صرف شمولیت اختیار کر رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس بھی کی جائے گی، اور اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور ان کو اس کے بعد اہم ترین عہدہ بھی پارٹی میں دیا جائے گا، اور اگر تحریک انصاف حکومت بناتی ہے تو ظاہر ہے وہ اہم ترین منصب پر فائز ہوں گے۔ اور سردار لطیف خسرو صاحب نے چند روز قبل یہ بات بھی کنفرم کر دی ہے کہ ان کا اب پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر ہے اسی خبر کے ساتھ میں، اور وہ خبر یہ ہے کہ لاہور میں ان کو الیکشن لڑوایا جائے گا، اور یہ جو الیکشن ہوگا سردار لطیف خسرو صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے حلقے سے لڑوایا جائے گا، یعنی کہ نواز شریف کے جو مد مقابل تحریک انصاف کا امیدوار ہوگا وہ سردار لطیف خسرو ہوں گے۔ اس کے علاوہ لاہور میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور وہ خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں الیکشن لڑیں گے۔ تو یہ تحریک انصاف کے لاہور کے حوالے سے بہت اہم خبر ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ تحریک انصاف نے لاہور میں بہت گین کیا ہے، اور نون لیگ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ لاہور میں بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ ہم سنتے تھے کہ بڑا ان کا گڑھ ہے لاہور، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے ثابت کیا ہے کہ لاہور تحریک انصاف کا گڑھ ہے، نہ کہ نون لیگ کا۔ لیکن اس کے باوجود اگر جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ دی جائے گی، تو ایسے میں یہ جو بڑے نام ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن میں اتارنا ایک بہت اہم اور بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ جو ہے وہ سینئر صحافی پاکستان کے بات کنفرم کر چکے ہیں کہ جب الیکشن ہوگا تو تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ ٹکٹ لے بھی لے گا تو اس کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ اغوا کر لیا جائے گا، اس سے پارٹی چھڑوا دی جائے گی۔ اور جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہوں گے تو وہ بڑا اہم ترین پروسیجر ہوگا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ زیادہ تر تحریک انصاف کے لوگوں کے امیدواران کے جو کاغذات نامزدگی ہوں گے ان کو مسترد کر دیا جائے گا، اور ایسے ان کو الیکشن سے دور رکھنے کی ایک کوشش کی جائے گی۔ تو ایسے میں جو وکلاء ہیں ان سے بہتر قانون کو کون جانتا ہے کہ کیا کیا غلطیاں نہیں کرنی آپ نے کاغذات نامزدگی میں، اور جو وکلاء ہوتے ہیں ان کے تعاون سے سیاسی پارٹیاں اپنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کرواتی ہیں۔ تو ایسے میں یہ لوگ جب خود اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے مسترد کیے جانے کے امکان ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم خبر ہے اور بڑی خبر ہے۔ سردار لطیف خسرو صاحب نے ساری زندگی پیپلز پارٹی کے ساتھ گزاری، لیکن جو ہے وہ ان کو آپ لوٹا نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ الیکٹیبل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ پارٹی بدل رہے ہیں۔ وہ زندگی میں ایک مرتبہ دوسری مرتبہ پارٹی بدل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر الیکشن میں وہ دوسری سائڈ پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت آ رہے ہیں جب مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کسی چیز کا لالچ ہے، اور اس وقت تحریک انصاف اپنے پرائم پر ضرور ہے، ان کا ووٹ بینک کافی ہے، لیکن ساری جو ریاستی مشینری ہے وہ ان کو کچلنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں اگر ایک بندہ آ رہا ہے اپنی پارٹی کو چھوڑ کر عمر کے اس حصے میں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تحریک انصاف ان کو لاہور میں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں ٹکٹ دے گی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ وہ نواز شریف صاحب کو ہرائیں گے۔